السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 7 سیمسٹر کے سبجیکٹ انگلش کی پاسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایم سی کیوز کو سٹارٹ کریں، تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ ایم سی کیوز موجود ہے، جس میں ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، کہتے ہیں کہ یور ریزیوم از اے ٹول ود ون اسپیسیفک پرپز۔ ہم جو ریزیوم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہم ایک خاص مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو وہ خاص مقصد کون سا ہے جس کے لیے ہم ریزیوم کو یوز کرتے ہیں؟ آپشن اے ٹو گیٹ اے جاب، آپشن بی ٹو ون این انٹرویو، آپشن سی ٹو ڈسکس سیلری اینڈ آپشن ڈی ٹو نو اباؤٹ ورک۔ تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن بی آتا ہے، وچ از ٹو ون این انٹرویو۔ انٹرویو کو جیتنے کے لیے، انٹرویو میں جگہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ریزیوم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ایک ایسی انداز میں پیش کرتے ہیں جس سے جو کمپنی ہوتی ہے وہ انسپائر ہوتی ہے اور ہمیں آفر دیتی ہے انٹرویو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں انوائٹ کرتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ انٹرویو دیں اور اپنے آپ کو پروف کرائے۔ ایم سی کیوز نمبر 2، ہاؤ مینی پیجز شوڈ اے ریزیوم بی فار فریشر؟ ہمارے ساتھ جو فریشر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر ابھی آپ اسٹوڈنٹ جو ہے بی ایس این جو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے فارغ ہوں گے، تو فارغ ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے انٹرنشپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپلائی دینی ہوگی، ٹھیک ہے، اپلائی کرنی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو فریشرز ہوتے ہیں، جو فریش اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب وہ ریزیوم بناتے ہیں اور ریزیوم پیش کرتے ہیں تو وہ ریزیوم کتنے پیجز پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو آپشن اے 1 پیج، آپشن بی 2 پیجز، آپشن سی 3 پیجز اینڈ آپشن ڈی 4 پیجز۔ تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے، وچ از 1 پیج۔ ایم سی کیوز 3، ہاؤ مینی پیجز از آف سی وی؟ ہمارے ساتھ جو کیریکولم وائٹی ہوتی ہے، تو کیریکولم وائٹی کتنی پیجز پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو اس میں ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، وچ از ملٹیپل پیجز۔ ایم سی کیوز نمبر 4، وٹ از دا پرپز آف اے ریزیوم؟ ریزیوم کو جو ہے ہم کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپشن اے دیا گیا ہے یوز ٹو اپلائی فار جاب، آپشن بی فار شوئنگ اسکلز، آپشن سی ایکسپیرئنس اینڈ آپشن ڈی بوتھ بی سی۔ تو کریکٹ آپشن ہے اس میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے، وچ از یوز ٹو اپلائی فار جاب۔ جاب حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ریزیوم کو یوز کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز 5، واٹ آر دا ریزیوم فارمیٹ؟ ریزیوم کے ہمارے ساتھ کون سے فارمیٹ ہے، کس قسم کے ریزیوم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو آپشن اے کرونولوجیکل ریزیوم، آپشن بی فنکشنل ریزیوم، آپشن ڈی کمبینیشن ریزیوم، یا آپشن سی کمبینیشن ریزیوم اینڈ آپشن ڈی آل آف دیز۔ تو کریکٹ آپشن ڈی آتا ہے، وچ از آل آف دیز۔ ایم سی کیو 6، کرونولوجیکل ریزیوم کامنلی کال؟ ہمارے ساتھ جو کرونولوجیکل ریزیوم ہوتے ہیں تو اس کو دوسرے نیم سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس میں کریکٹ آپشن اے آتا ہے، وچ از ریورس کرونولوجیکل ریزیوم۔ ایم سی کیو 7، دا ریزیوم آف اے فریش گریجویٹ از نارملی آن ہاؤ مینی پیجز؟ وہی ایم سی کیوز ہے، دوسری طرح سے اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو فریش گریجویٹ ہوتے ہیں ان کا جو ریزیوم ہوتا ہے وہ 1 پیج پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپشن اے از کریکٹ۔ ایم سی کیوز 8، وچ آف دیز از ناٹ مینشن ان اے ریزیوم؟ مندرجہ ذیل میں سے ریزیوم میں کون سی چیز جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی ہوئی ہوتی؟ آپشن اے ایڈریس، آپشن بی ایج، آپشن سی نیشنلٹی اینڈ آپشن ڈی ایکسپیرئنس۔ تو ایڈریس جو ہے یہ مینشن کیا گیا ہوتا ہے، ایج کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اسی طرح سے ایکسپیرئنس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اور میرے خیال میں نیشنلٹی کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھتے۔ تو آپشن سی ہمارے ساتھ اس میں آتا ہے۔ ایم سی کیوز 9، وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے ریزیوم فارمیٹ؟ تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن سی آتا ہے۔ ایم سی کیوز 10، وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے نیسیسری پارٹ آف اے ریزیوم؟
मंजिल में से कौन सा जो है वो रिज्यूम का नेसेसरी पार्ट नहीं होता, ज़रूरी पार्ट नहीं होता, मतलब उसके बारे में पूछना ज़रूरी नहीं होता। ऑप्शन ए रिलीजन, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट एंड ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। सो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से मुराद एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, बिल्कुल कॉन्टैक्ट का भी पूछते हैं, एजुकेशन तो लाजमी होता है, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ आता है। ठीक है। MCQs 11 What information should you leave often in your resume? आपने जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है अपने रिज्यूम में जो है वो छोड़नी है। ठीक है। एक्सपीरियंस, अवार्ड, हॉबीज़, एकम्प्लिशमेंट या तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मतलब हॉबीज़ के हवाले से अगर आप बताना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है। ठीक है। MCQs 12 Which of the following resume component is where you should state your career goal? कहते हैं कि रिज्यूम का वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें आप अपने कैरियर गोल्स के बारे में बताते हैं। तो वो यूजुअली हमारे साथ ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अपने कैरियर गोल्स के बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs 13 A resume might contain all information except, कहते हैं रिज्यूम में हमारे साथ all तरह का इंफॉर्मेशन होता है सिवाय टू मच इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सॉलिड वॉल ऑफ टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ऑप्शन डी। MCQs 14 Which of the following is not a resume format? मंजिल में से कौन सा जो है resume format नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, which is portfolio। MCQs 15 The dash format list your work with history, with dates, with your most recent employers and जॉब टाइटल लिस्टेड फर्स्ट। तो वो कौन सा रिज्यूम फॉर्मेट है जिसमें ये सब मेंशन हुए होते हैं, तो वो हमारे साथ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट में जो है ये सब कुछ जो है लिस्ट हुए होते हैं। MCQ 16 Which of the following is the safest Gmail address style to use on your resume? So option A lovinladies123@gmail.com या सुमैया अजहर 472@gmail.com। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, क्योंकि इसको जो है फॉर्मल स्टाइल में जो है प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर बाकी को देखें तो वो इनफॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। MCQ 17 इन रिज्यूम वेयर यू शुड कीप योर कैरियर गोल, कहते हैं रिज्यूम में वो कौन सी जगह होती है जहाँ पर आप अपने कैरियर गोल्स के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन ए। MCQs 18 Which of the following resume component is where you should state your career goal? ऑप्शन बी आता है, वही ऑब्जेक्टिव। MCQs 19 Resume is a dash word which means summary। resume जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, समरी, खुलासा। MCQs 20 The best way to apply for a job, जॉब के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उस जॉब के लिए स्पेसिफिकली क्या करें, रिज्यूम में बताएं। ठीक है। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 21 द एप्लीकेशन लेटर एंड द रिज्यूम परफॉर्म डैश, जो एप्लीकेशन लेटर और रिज्यूम होता है ये दोनों का मुख्तलिफ टास्क होते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 22 A summary placed at the beginning of the CV acts as, कहते हैं कि CV के शुरुआत में हम एक समरी को पेश करते हैं, तो उस समरी को क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन डी कहते हैं, प्रेफरेंस उसको कहते हैं। ठीक है। MCQs 23 The resume type that showcases the job seeker's qualification and the skills is, कहते हैं रिज्यूम की वो कौन सी किस्म है जिसमें जो जॉब करने वाला होता है उनकी क्वालिफ़िकेशन और इस तरह से उनके स्किल्स के हवाले से बताया गया होता है, तो इसको फंक्शनल रिज्यूम कहते हैं। ठीक है। MCQs 24 द हेडिंग ऑफ अ रिज्यूम इंक्लूड, हमारे साथ रिज्यूम की जो हेडिंग होती है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया होता है, इसी तरह से नेम के हवाले से और एड्रेस के हवाले से, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 25 which one of the following grows over longer time?
منزل میں سے وہ کون سی چیز ہے جو کہ زیادہ ٹائم میں جو ہے گرو کرتی ہے اس کو بنانے کے لیے. سو کریکولم وائٹی جو ہے یہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کریکولم وائٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم بہت زیادہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے جس میں آپ نے اپنی لائف ہسٹری کے بارے میں بتایا ہو. ٹھیک ہے. MCQs 26 CV اسٹینڈ فار سی وی سے کیا آتا ہے کریکولم وائٹی. ٹھیک ہے. آپشن اے از کریکٹ. MCQs 27 دا ورڈ سی وی از ڈیرائیو فرام. جو ورڈ سی وی ہے یہ کس زبان سے نکلا ہوا ہے؟ یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہوا ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ اے کمپوننٹ آف ریزیوم. سو انٹرسٹ جو ہے یہ ریزیوم کا جو ہے کمپوننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی ایجوکیشن اسکل کانٹیکٹ انفارمیشن کے بارے میں ریزیوم میں پوچھا گیا ہوتا ہے. MCQs 29 ٹو گیٹ ہیلپ ود رائٹنگ اے پروفیشنل ریزیوم یو کین یوز. کہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل ریزیوم کو لکھنے کے لیے آپ مندرجہ ذیل چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر بک سے بھی لے سکتے ہیں, آرٹیکل سے بھی لے سکتے ہیں, انٹرنیٹ سے بھی. سو آل آف دا ابو ہمارے ساتھ اس میں کریکٹ آتا ہے آپشن ڈی. MCQs 30 It is important that you include this section so that employees can see that you are worth hire. تو وہ کون سی چیز ہے جس کو انکلوڈ کرنا چاہیے ریزیوم میں؟ سکلز کو جو ہے آپ نے ضرور انکلوڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے جو امپلائرز ہے وہ جو ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کو جو ہے جاب کے قابل سمجھیں گے. MCQs 31 The instruction you have been provided are for creating a resume in which ورڈ پروسیسنگ پروگرام. کہتا ہے وہ انسٹرکشن جو کہ آپ نے پرووائڈ کی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے آپ نے کس پروسیسنگ پروگرام کے ذریعے تیار کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کو آپ نے مائکروسافٹ آفس کے ذریعے جو ہے تیار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپشن اے از کریکٹ. MCQs 32 Which of the following people would be unlikely to attend a formal meeting? تو جو سینئر مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو جو ہے کیا کرنا ہوگا؟ اٹینڈ کرنا ہوگا فارمل میٹنگ. MCQs 33 Which of the following is an example of formal meeting? سو ہمارے ساتھ جو فائنینس کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ فارمل میٹنگ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. MCQs 34 Which of the following is not part of the meeting preparation process? سو میٹنگ پریپریشن پروسیس کا جو پارٹ ہے وہ اسائن اے نوٹ ٹیکر یہ ہمارے ساتھ پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے MCQs 35 ہے. کہتے ہیں حسن از پارٹیسپیٹنگ ان اے میٹنگ ود دا بورڈ آف ٹرسٹیز آف ہز آرگنائزیشن. وائی وڈ ہی وانٹ ٹو یوز این آئس بریکر ایٹ دا بگننگ آف ہز پریزنٹیشن. سو اٹینشن کو گین کرنے کے لیے پارٹیسپینٹ کو اپنی طرف اٹینٹیو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ آئس کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ امپورٹنٹ MCQs BSN 7 سیمسٹر کے جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے. امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ دوستوں کو آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.